یہ مسائل ہمیں بھی اکانومی میں بات کرنی پڑ گئی. اکانومسٹ ہم میں سے تھوڑی سمجھ رہے ہیں, میں تو بالکل ہی سمجھ سے میرے سے اوپر ہے, لیکن جو حالات بن رہے ہیں آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, یہ تو سمجھ سب کو آ رہی ہے کہ مہنگائی کہاں ہے, اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہے, ڈالر کدھر جا رہا ہے, کچھ چیز کنٹرول میں نہیں ہے. دیٹ تو ایوری بڈی از انڈرسٹینڈنگ کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں سمجھ آ رہی, ہل جل آ رہی, تو مجھے تو لگتا تھا کہ فائنانس منسٹر بیٹھیں گے, پریس کانفرنسز کریں گے, کہیں گے یہ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا پرابلم ہے لیکن اس کو ٹھیک کر دیں گے. بٹ رائٹ ناؤ تو ایک انیکشن ہی ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے, ایٹ دا مومنٹ ایٹ لیسٹ. موٹر سائیکل بیچنے کے بتا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کتنے بچے بک گئے, بندے باہر کتنے چلے گئے, اندر کتنے رہ گئے. دیٹ کانورسیشن از آن گوئنگ. کل فواد صاحب وہ جی اتنے ارب روپے اکانومی میں ڈال دیا, اب کس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, بٹ اٹس گیٹنگ ورس. And I actually believe, اور میں یہ I mean it, اور میں بڑے افسوس کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اکثر یہ جو بے نیازی کے ساتھ جو بیانات ہوتے ہیں نا, مطلب مجھے لگتا ہے کہ you are actually insulting people's intelligence. یعنی وہ آپ نے فواد صاحب کا بیان سنایا, میرے پروگرام میں ایک آئے اسپیشل اسسٹنٹ, میں نے کہا کہ سر وہ پیٹرول کی لائنیں لگی ہوئی, انہوں نے کہا جی وہ لگی ہوئی, دیکھیں وہ ہر حکومت میں ہوتا ہے, پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اور دیکھیں آپ اس پر آئے نا کہ مریم کی جو آڈیو جو لیک ہوئی ہے وہ دیکھیں. بھائی کوئی نہیں کہہ رہا کہ پچھلے فرشتے تھے, یہ تھا وہ تھا, لیکن جب آپ اتنا آرام سے کہہ کے گزر جاتے ہیں نا کہ یار یہ تو, یعنی 18-21 سال آپ یہ بیچتے رہے کہ ہمیں اس لیے اقتدار دو کہ یہ بہت برے ہیں, ہم اچھے ہیں, تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو انہوں نے نہیں کیا, اور ہر وہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا. اور آج جب آپ آ گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں, جب آپ کو کوئی فیلئر آپ گنواتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پہلی مرتبہ تھوڑی ہوا ہے, وہ بھی تو کرتے تھے, ان سے بھی تو پوچھیں نا. تو یار مطلب یہ پھر کون سی منطق ہے. اور آپ کی والی بات سے میں آگے بات بڑھاتا ہوں. ٹیکنیکلی آپ کے پاس ہر چیز کا جواب ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا میں آپ کو بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ, آج سے کچھ عرصے پہلے کا بیان, جب فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ سر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہائیسٹ ہے اور اس کی اصل وجہ منی لانڈرنگ ہے اور ہم اس کو سرپلس میں لے آئے. اب یہ ہوا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دوبارہ بڑھ رہا ہے. تو عزت ماں وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے جب معیشت بڑھتی ہے تب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, اور زیادہ معیشت بڑھتی ہے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ. اب تو اس طرح تو ہر بات کا آپ ایک جگہ ادھر رک جائیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو اوور ہیٹ بھی نہیں کرنا. میں یعنی بہت میں آنیسٹ ٹو گاڈ کہہ رہا ہوں, میں نے یہ سارے فگرز, نمبرز, آرگیومنٹس, کاؤنٹر آرگیومنٹ سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. آنیسٹ ٹو گاڈ میں نے اپنی زندگی میں اپنے اطراف کے لوگوں کو فائنینشلی, اور یہ میں ہر طبقے کی بات کر رہا ہوں, میں نے اتنا پریشان نہیں دیکھا ہے کبھی زندگی میں. آپ لوگ اپنا تجربہ بتائیے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومتیں دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہی تھی, بالکل بھی نہیں, لیکن میں نے واقعا اتنا پریشان نہیں دیکھا ہے. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنی شان بے نیازی سے کہتے ہیں کہ او دیکھیں نا موٹر سائیکل اتنی بک گئی, او دیکھیں جی دیہات میں کچھ بھی نہیں ہے, او دیکھیں نا تو مجھے اور پریشانی ہوتی ہے. یار آپ کو یاد ہے وسیم مدافع صاحب, میں نے یہ پرائیورٹیز ہی کچھ اور ہیں. میں نے پہلی دفعہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب بھی مہنگائی کی بات آتی ہے, جب بھی یہ ہوتا, جو مثال دی جاتی ہے وہ یہی دی جاتی ہے, موٹر سائیکلیں کتنی بک رہی ہیں, اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں, فلانی چیز کو دیکھ لیں. یار مشرف صاحب کے زمانے میں وہ بینکس کے پروفٹس اور لونز اور اس کو بتاتے تھے کہ دیکھیں یہ اتنا ہو گیا, آل کائنڈز آف فگرز. سو یہ مجھے لگتا ہے کہ اب لوگ بھی گھبرا رہے ہیں, اور تھوڑا سا حکومت کو تھوڑے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ابھی تو یہ پہلی منزل ہے, ابھی سے تم گھبرا گئے. میں تو نہیں گھبرایا بھائی جان, دنیا گھبرائی ہے. سانو وہ کل بات تو وہی ہے کہ ہمارا گھبرانا نہیں ہے, یو آر ریپرزینٹنگ یا یو آر بیکمنگ دا وائس آف دا پیپل. لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. I'm sure ہم چاروں میں سے کسی کو یہ پرابلم ٹینشن نہیں ہوگی. بالکل ہے, میں تو بٹی صاحب صاحب علم ہے, آپ نے ساری عمر کیا. ڈو یو تھنک جس پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ رہتے ہیں, جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں, 2 ہیلی پیڈ تیار ہوتے ہیں, ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, اس دوران 25-30 ہزار والے انکم کی گھر کی کیفیت کا انہیں اندازہ ہو سکتا ہے اس ماحول میں؟ بٹی صاحب یہ آنیسٹ بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو جس کا پیٹ بھرا ہونا, بھوکے آدمی کا احساس نہیں. میں دیکھیں, آپ اس کا خیال کر سکتے ہیں, آپ کا احساس اس وقت ہوتا ہے. میری اپنی رائے ہے, اقتدار کا نشہ اتنا غلیظ ہے کہ وہ 20 کروڑ عوام کو ڈبو دیا ہے. میری صرف سبمیشن ہے, میری رائے سے پی ٹی آئی کے دوست اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے جو عمران خان صاحب نے خود اپنی زبان سے وعدے کیے تھے اس قوم کے ساتھ, 5 وعدے گنا دیں, وہ کون سے پورے کیے؟ 3 گنا دیں, 1 گنا دیں, 1 کہ وہاں سے سچ بولوں گا میں ثابت کرتا ہوں. گھبرانا نہیں ہے, وہ بعد میں کہا تھا, نہیں کہا, لیکن وہ وہاں گھبرا گئی نا. وعدہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو مجبور کر وعدہ نہیں ہے, یہ سجیشن ہے. وہ سجیسٹ کر رہے تھے آپ کو, گھبرانا نہیں. سارے وعدوں کے بعد ہی وہ سجیشن ہے.
ایک وہ آپ کو وہ کیا محاورہ ہے بلکہ بٹی صاحب اس کو روشنی ڈال سکے دتا کی ہے جدا حساب لے رہے ہو آپ نے دیا کیا ہے جس کا حساب لے رہے کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی والے اب آپ کو سن رہے ہوں گے ساروں کو کہہ رہے ہوں گے دیکھیں ان کے پاس زمان پارک میں گھر تھا والد صاحب کا پرائم منسٹر ہاؤس دیا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ دیا ان کے ایک اشارے میں اربوں روپے کا سرکاری اخراجات ہوتے ہیں چارٹرڈ پلین میں جاتے ہیں آتے جاتے ہیں سٹاپ پہ کھڑے ہوتے تھے سپاہی روک لیتا تھا اب جاتے ہیں روٹ بند ہوتا ہے کیا نہیں لیا 20 کروڑ عوام کی تقدیر ہے ان کے ہاتھ میں آپ کہہ رہے ہو کہ دیا کیا ہے انہیں کیا نہیں لیا اقتدار حاکم وقت کا کیا کام ہے ایک وعدہ پورا کیا میں یاد آیا بالکل حکم کریں ہم اس کی تعریف کریں گے میں نہیں رلاؤں گا نہیں میں کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ غلطی سے ہوا رلاؤں گا لفظ ٹھیک ہے ان کا انہوں نے کہنا چاہیے تھا قوم کو بھی رلاؤں گا قوم کو بھی رلاؤں گا اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں زیادہ پی ٹی آئی والے رو رہے ہیں کیونکہ شریف فیملی اور نواز شریف فیملی نہیں رو رہی وہ پہلے بھی مشرف دور میں گرفتار ہوئے تھے گرفتار ہوئے ڈیل ہو کے نکل گیا ابھی بھی آپ دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کہاں سے آئے تھے ندیم بابر صاحب کہاں سے آئے تھے کابینہ اٹھا لیں کابینہ میں سارے ممبران کہاں سے آئے تھے وہ چودھری پرویز لائی جن کو ڈاکو کہتے تھے وہ کہاں سے آئے تھے وہ MQM جن کو کہتے تھے کہ جی 12 مئی 2007 یہ کہاں سے آئے تھے یہ کون سا وہ گلا سڑا نظام ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ حکومت اس طرح چلے گی یہ آپ کا مینڈیٹ ہے کرنی ہے تو کرو نہیں تو نہ صحیح پہلے دن ریزائن کر دیتے بہتر تھا دوبارہ الیکشن کال کر لیتے اور جو وہ چیزیں کرنا چاہ رہے تھے کر لیتے عارف حمید بھٹی صاحب کے بہت اچھے دوست اچھا یہ اے کے بروہی صاحب کے جو میں نے آرگومنٹ سن رہے ہیں نا آج اے کے بروہی گیا نہیں کسی نہ کسی صورت میں رہتا ہے ارشد شریف صاحب کی شکل میں رہے مجھے لگتا ہے وہ جو 3 ماہ کی کہانی چل رہی ہے نا نیشنل سیکورٹی پلان ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی حقیقت ہے اب میں یہ ان ریلیونٹس بات کر دیا آپ کو کہ جی حکومت 3 سال 3 مہینے میں جا سکتی یا نہیں جا سکتی سارا پلان کے تحت ہو رہا ہے تو اور کیا ہوتا ہے لو اچھا دوستو کمال ہے بھائی نواز شریف پلان آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کمال ہے مارچ 2019 میں پاکستان کا دی بیسٹ اینکر پلان کے ساتھ نہیں ہو رہا میں کہہ رہا کہ اکانومی ساری پلان کی وجہ کے تحت خراب کی جائے نہیں وہ تو بیچارہ دیکھے ایک آدمی وہ جانا تو پلان کے تحت ہوتا میں کہیں شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی پلان کے تحت ہو رہا ہے یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کس نے بنا کے دی تھی پرائم منسٹر صاحب تو کہا یہ کر دو یار کر دیا حفیظ شیخ نے کہا یہ کر دو کر دیا کیسے ہو رہا تھا کدھر ہے حفیظ شیخ صاحب آج دیکھیں حفیظ شیخ کو ملتے ہیں جو کسی کو لایا ہے وہ کدھر ہے ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ پھر انتظار صاحب کے دوست ہیں ہمارے دوست نہیں ہیں ہوئے تم دوست جن کے ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا اللہ اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ ویسے آپ کے دوست پریشان ہیں تھوڑے سے ذرا آج ویسے یہ اسلام آباد آئے بلکہ کل سے آئے ہوئے ہیں رات کو میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں میں کل پروگرام سے آیا اپنا پروگرام ختم کر کے بٹی صاحب کہیں آس پاس ہی تھے میں نے کہا میں ذرا چیک کروں تو جن کا ٹھکانہ ہے میں وہاں گیا اچھا میں باہر گیا تو گارڈ باہر کھڑا تھا میں نے کہا جی بٹی صاحب اسی سرنگ پہ والے راستے پہ گئے جہاں شہباز شریف رات کو اکثر نکلتے ہیں آپ دیکھ لے لیں اچھا دیکھیں وہ سرنگ کے آلات صرف ان کے ذاتی دوست کے پاس ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے فون پہ بتا دیا اس نے ہاں یس یو آر رائٹ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر